اور احیاء اسلام کی کوششیں ہو رہی ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں میں. مذہب کا احیاء تو ٹھیک ہے، یہ کرتے چلے جائیں گے، دین کا احیاء تو نہیں ہوگا. وہ تو اسی صورت میں ہوگا کہ ایک مرکز ہو اور وہ مرکز بنے اس اصول کے اوپر کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کی جائے گی تو ان کو کافر کہا جائے گا. خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کرنے والی اتھارٹی، اور پھر پوری آہستہ آہستہ، یہ ٹھیک ہے کہ آج کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، صدیوں سے انتشار ہے، خلفشار ہے، تفرقہ ہے، اختلافات ہیں، امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے، وقت لگے گا، لیکن مطمع نگاہ مقصود بالذات منزل اخری وہ وہی ہوگا کہ پوری امت ہوگی، اس کی ایک مملکت ہوگی، ایک ضابطۂ قانون ہوگا، وہ خدا کی کتاب ہوگی، ایک اتھارٹی ہوگی جو ان میں آپس میں صلح بھی کرائے گی، ان کے معاملات کو بھی طے کرے گی. پھر اسلام کا احیاء ہوگا. ہر فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق. جی لما یدخل الایمان فی قلوبکم، غور فرما لیا کہ پہلے تو زبان سے اقرار کرنا، ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا کبھی. تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ کبھی کبھی ہمارے پرانے زمانے میں تو کم از کم شادی نکاح کے وقت تو وہ کلمے 4 پڑھا لیا کرتے تھے. وہ ہوئے اس قدر مہذب، وہ بھی گیا آیا، وہ فارم پہ دستخط کر دیجئے، معاملہ ختم. یعنی اس مصیبت سے بھی بچ جاتا ہے یہ دلہا بیچارہ. ہوتی تھی وہ مصیبت ہی، اس کے تلفظ ہی نہیں آتے تھے اس عربی کے الفاظ کے، اس لیے وہ بھی چپکے چپکے کچھ کہتا تھے، وہ مولوی صاحب بھی چپکے چپکے سن لیتے تھے کہ اب کیا کریں بھری مجلس میں اس کے متعلق. اس سے بھی جھوٹ ہے جناب. سوچئے کہ ہم نے کبھی اقرار بھی زبان سے یہ کیا ہے اس ایمان کا، یعنی کم از کم جو پہلی شرط ہوئی جسے قرآن نے ان اعراب کی شکل میں کہا کہ ایمان نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا. دل کی گہرائیوں میں، پھر میں نے کہا کہ اگر ہم نے کہیں کیا بھی ہے تو ہم میں سے جو ذرا دانشور انٹلیکچوئل جس قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علم و بصیرت کی بنا پر دیکھا ہے قرآن کے دعوی کو، اسلام کے احکام کو، ہم اس سے بڑے مطمئن ہوئے. یہ دماغ ہو گیا مطمئن. قلوب کہا ہے قرآن نے تو خالی دماغ کے دماغ یاد رکھیے اعمال کے لیے محرک نہیں بنتا. یہ انسان کا قلب ہے جسے جذبات کہتے ہیں آپ، وہ محرک مانتے ہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے وہ دل کے اندر جب بیٹھ جائے، گائے کے دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پودا میرے لیے مضر ہے، مار دو اس کو، جان نکال دو، وہ کبھی نہیں کھائے گی اس کو. یہ ایمان ہے. دماغی طور پر واعظ کہنے والے، لیکچر دینے والے، رشوت اتنی بری چیز ہے، ناجائز کمائی کے یہ نقصانات ہیں، قوم تباہ ہو گئی، سب کچھ ہو آ گیا اور ہوتا چلا جا رہا ہے سیلاب کی طرح. کیا ہو رہا ہے؟ دماغ کہہ رہا ہے، دل نہیں کہہ رہا. گائے کا اور بکری کا تو دل بھی کہتا ہے. یہ جو اشرف المخلوقات اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، دماغ تو اس کا کہتا ہے، دل نہیں کہتا. یہی وجہ ہے کہ سگریٹ کی ڈبیا میں پڑھ تو لیتا ہے کہ یہ پوائزن ہے، سمجھتا بھی ہے، وہ تجزیہ بھی کرتے ہیں نکوٹن اتنا ہوتا ہے اور اتنا یہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود کش پہ کش لگاتا ہے. کیوں؟ دل میں نہیں اترا یہ ایمان. یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے. بات ایک اور اہم ہے، ابھی عزیزان ایمان وقت جلدی ہو جاتا ہے. یہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے کہا ہے نا قرآن نے کہ ایمان لاؤ. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بڑی گہرائی میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ یہ چیز کیا آ گئی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی حضور پہ نازل ہوئی، حضور نے یہ وحی باقی انسانوں کو دی، سب سے پہلے وہ وحی نازل ہوئی آپ پہ اور آپ نے آگے دی رسول کے متعلق۔ کبھی ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکے گی جو خدا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لاتا ہے اپنی وحی کے اوپر۔ اللہ اکبر! کہاں اٹھتا ہے آدمی اس مقام ہے، یہی کہا نہیں گیا۔ ویسے تو خدا کی یہ شہادت بہت بڑی شہادت تھی، اس میں کسی قسم کا شبہ کیا تھا؟ رسول بھی ایمان لاتا ہے اپنی وحی پہ۔ اور دوسرے مقام پہ یہ کہا قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، اے رسول اعلان کر کے میں ایمان لایا ہوں اس کتاب کے اوپر۔ اعلان کروا رہے ہیں رسول، وہاں حکم دیا جا رہا ہے، پہلے وہاں تو ایک چیز بیانیہ ہے کہ رسول بھی ایمان لایا ہے اس کتاب کے اوپر، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کچھ مخفی رکھنے کی نہیں ہے کہ رسول اعلان کر کہ میں ایمان لایا ہوں اس کتاب کے اوپر، بما انزل اللہ من کتاب۔ رسول ایمان لا رہا، ذرا توجہ سے سننا کا موڈ ہوں تو میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بات تو بڑی اہم ہے۔ رسول جو وحی دے رہا ہے ساری دنیا کو، اس کے متعلق پہلے کہا وہ ایمان لاتا ہے، اور کہا کہ اعلان کرو کہ میں ایمان لایا ہوں۔ رسول ایمان کیا لاتا ہے؟ رسول پہ وحی نازل ہو، اس وحی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دی ہے۔ یہ تو حیثیت ہو گئی رسول اللہ کی، نبوت کی حیثیت جب وحی ملی، رسالت کی حیثیت جب وحی دوسروں کو دے دی۔ اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کہہ رہے ہیں، خدا ان سے کہلوا رہا ہے کہ انا بشر مثلکم یوحی الی۔ وحی کا معاملہ جب الگ ہو جائے تو میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں۔ یہاں سے ہمیں وحی میں اور انسان کے اپنے فیصلوں کے اندر ایک بیان فرق بتایا گیا، قرآن نے بتایا ہے۔ یعنی یہ نہیں، میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں یہ کہنے کی کہ یہ واقعہ یہ چیز ہوگی، لیکن قرآن نے بتایا کہ جسے بھی آپ بشر کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ بھی اگر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنی خواہشات، اپنی تمناؤں کا، اپنے خیالات کا کچھ شائبہ اس میں آ جائے۔ بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا مصلح، بڑے سے بڑا دانشور، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل، کسے باشد اگر وہ بشر ہے تو یہ امکان ہے کہ جو چیز اس کے دل میں سے ہو کے گزرے، دل کی رنگینی کا کوئی شائبہ اس کے اندر امکان ہے کہ اس میں آ جائے۔ صرف ایک وحی خداوندی ہے کہ جس میں انسانی جذبات کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، وہ جسے انگریزی میں آبجیکٹیولی کہتے ہیں، آبجیکٹیویٹی جسے کہتے ہیں، خارج کی چیز جس میں انسان کے اپنے داخلی جذبات و خیالات اور خواہشات کا کوئی کسی قسم کا عمل دخل رنگ آمیزی نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتی تھی، اسے وحی کہتے ہیں۔ انسانوں کے لیے اتباع اور اطاعت کے قابل وہی چیز ہے جس میں کسی انسان کے اپنے خیالات کا دخل نہ ہو۔ رسول کے متعلق جب کہا کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنے خیالات کا اس میں ذرا سا شائبہ بھی نہیں ہوتا، الا ما یوحی۔ یہ وحی ہے جو یہ دے رہا ہے، اور وحی کی ڈیفینیشن کر دی جس میں اس کے اپنے رسول کے خیالات کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے۔ وحی تو ہے جس میں آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے۔ وحی کے علاوہ کوئی سوا، وحی کے سوا کوئی بھی انسانی اٹرنس کیوں نہ ہو، اس میں شائبہ ہو سکتا ہے، اس کا سبجیکٹیویٹی اسے کہتے ہیں، امکان ہو سکتا